الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند روشنی پڑھی والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شب اسراء کی دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کہ مالک کائنات نے زندگی دے کچھ ہور لمحات دین دے نام تے گزارنے دی توفیق عطا فرمائی۔ مالکی ناپاک گڑیاں دا صدقہ تمامی حاضرین دیاں مشکلات نو آسان فرمائے، دینی دنیاوی ہر میدان دے اندر پروردگار عالم منو تے آپ احباب نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، اللہ رب العالمین دی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور و معروف یہ بہت ہی زیادہ فیمس ہونے والی آیا کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کی تھی کہ مالک کائنات نے اعلان فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے بھی مردوں کے باپ نہیں، کہ جتنے بھی مرد کائنات سے آئے نا اللہ رب العالمین اپنی کتاب اس کتاب دے اندر جڑی کلام خداوندی ہے اس دے اندر اللہ رب العالمین خود اعلان کر رہا کہ جڑا میں نبی بھیجیا نا کسے مرد دا باپ نہیں، تے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ایک کائنات دے خدا نے دوسرا اعلان کیتا۔ میں کدی کدی کہنا کہ یار دیکھو نا ایک عام شخص بات کرے تے احباب سنن تے پھر کچی پکا ارادہ بنا لیندے، کہندے عام بندے نے گل کیتی ہے، کیڑے کسے پڑھے لکھے نے کیتی ہے۔ میرے جیسا کوئی دیندار شخص دین دی بات کرے تے احباب تھوڑی ساری توجہ کر دینا جی کہ دین دے بندے نے بات کیتی ہے، بات چ جان ضرور ہوئے گی۔ تے جے کوئی صحابی رسول بات کرے تے اسی ویسے ہی بڑے زوراں شوراں دے نال اگے بڑھ کے استقبال کرنے ہیں کہ یہ او وے جس نے رسول پاک دی صحبت چ بات سنی ہے۔ تے اگر کوئی نبی بات کرے تے پھر نبی دی ذات تے معصوم ہوندی ہے، اتھے آ کے تے بات ہی ختم ہو جاندی ہے نا۔ لیکن جڑی بات میں سنا رہی ہاں یہ نبی دے درجے تو بھی اعلیٰ درجے تے بات ہو رہی ہے، کائنات دا خدا خود بات کر رہا ہے، تے جتھے رب بات کرے اس تو اگے تے گنجائش ہی کوئی نہیں۔
کہ کائنات دے خدا دی بات اتنی قوی ہے بلکہ اقوا ہے کہ اس تو اگے تے سوچنے دی گنجائش ہی کوئی نہیں نا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا کہ محمد کسے مرد دا باپ نہیں تے او اللہ دا نبی ہے۔ رب کہہ رہا کہ وہ نبی ہے اور نبوت کو ختم کرنے والا ہے، تمام نبیوں میں سے آخر میں آنے والا ہے، کہ جڑا نبی محمد مصطفیٰ میں گلے آئے اس سارے نبیوں تو بعد وچ آیا ہے۔ اس مقام تے آ کے اس آیا کریمہ دی پتہ کتنی ضرورت ہے کہ میں کوئی ترازو لے کے بیٹھ جاواں میں تول نہیں سکتا، تسی کوئی اینچی ٹیپ فیتا لے کے بیٹھ جاؤ پیمائش نہیں کر سکتے۔ اس پر فتن دور دے اندر جدو ہر مقام تے ہر نکر تے ہر گلی تے فتنہ نظر آ رہا ہے، میرے کریم رسول علیہ الصلاۃ والسلام دا ایک فرمان سننا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سی کہ میری امت دے اندر 30 کذاب ہون گے، یعنی 30 بڑے جھوٹے فتنے ہون گے۔ رسول پاک دے اس فرمان نو ملحوظ خاطر رکھ کے دیکھو نا تے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی ظاہری زندگی دے اندر کچھ لوگاں نے نبوت دا دعویٰ کیتا، جنہاں چو بڑا معروف نام مسلمہ کذاب دا ملدا۔ کذاب کہندے نا جھوٹے نو۔ مسلمہ کذاب نے رسول پاک دی ظاہری زندگی دے اندر نبوت دا دعویٰ کیتا تے پھر اس دے نال جڑے معاملات ہوئے، دیکھو نا رسول پاک دا وصال ظاہری ہویا، حضرت ابوبکر صدیق مسند خلافت تے بیٹھے تے نبوت دے 4 دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ 4 لوگاں نے دعویٰ کیتا یکے بعد دیگر، ایک کہندا میں نبی ہاں، دوسرا کہندا میں نبی ہاں، تیسرا کہندا میں نبی ہاں، چوتھی عورت بھی کھڑی ہو گئی، نام سی سجا بنت حارثہ، اس نے بھی اٹھ کے دعویٰ کر دیتا میں بھی نبیاں ہیں۔ کریم رسول علیہ الصلاۃ والسلام دے غلام حضرت ابوبکر مسند خلافت تے بیٹھے سی، آپ نے فرمایا رسول پاک دا فرمانے علی شان ہے کہ لا نبی آبادی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں۔ جدو حضور نے کہہ دیتا ہے تو پھر حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ انا خاتم النبیین، میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، بس بات ختم ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نا آکھیا کہ یہ ساریاں دا علاج کیتا جائے گا، میں انہاں دا علاج کراں گا۔ جنگ یمامہ لڑی گئی، مسلمہ کذاب دی سرکوبی کیتی گئی، یکے بعد دیگر چارے دے چارے فتنے کچل کے رکھ دیتے۔ یہ اسلام دے اوپر بڑی مشکل گھڑی سی، پتہ کتنی مشکل گھڑی سی۔ رسول پاک دا وصال ظاہری ہویا، صحابہ دے سینے چھلنی ہو گئے، بڑی پریشانی دی حالت ہے۔ ایک فتنہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا جی نبی دنیا تو کیوں گیا، اسی نہیں زکوٰۃ دینی۔ منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، بڑے سارے لوگ مرتد ہو گئے، یعنی دین چھوڑ کے دوبارہ کفر والوں چلا گئے۔ تے بڑے سارے لوگ ایسے سی جڑے جھوٹے نبی دی تقلید کرنا شروع ہو گئے، دی پیروی چ کھڑا ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمہ کذاب نے بڑے بڑے جانسے دے کے بولے بٹکے لوگاں نو اپنے نال لگانے دی کوشش کیتی، لیکن تاجدار صداقت نے یکے بعد دیگر ایک دی خبر لئی تے رسول پاک دا سچا غلام ہونے دی پکا تے پیارا تے سونا وفا دا رشتہ نبھا کے دکھایا تے بڑے خوبصورت انداز سے رسول پاک دی ناموس دی حفاظت کیتی۔ پھر یہ سلسلہ اس مقام تے رکیا نہیں، 4 لوگ تے رسول پاک دے زمانہ پاک دے قریب تر نبوت دے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا سی 30 آن گے، تسی سوچو تو صحیح پھر کتنے ہیں باقی حضور جنہ دے بارے چ پیش گوئی کر کے گئے، باقی پین ہے۔ مسلمہ کذاب تو بعد ایک بڑا سارا زمانے دے اوپر جڑا اج نام ملدا نا، وہ ایک غلام قادیانی دا نام ملدا ہے۔ ساڑھے بزرگاں نے دین فرماندے نا کہ اس دے نام دے اندر جڑا پاکیزہ لفظ آندا ہے اس نو اس دے نام دے نال نہیں جوڑنا چاہیے۔ کیوں نام تے ساڑھے کریم رسول دا ہے، رسول پاک زمین تے محمد کہلاندے نے، آسمانہ تے احمد کہلاندے نے، تے مرزا قادیانی کہنا چاہیے، اس دے نام دے اندر پاکیزہ نام نہیں جوڑنا چاہیے۔ تے مرزا قادیانی نے کس طرح نبوت دا دعویٰ کیتا، میں ذرا اس کے اوپر تھوڑی ساری روشنی ڈالنی ہے کیونکہ وقت دی بڑی ضرورت ہے، بہت ہی ضرورت ہے۔ اج ذرا ساؤنڈ میری مرضی دا نہیں چل رہا، اس وجہ دے نال میں کوشش کراں گا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے حضور دے غلام ذرا توجہ کرنا کہ کریم رسول علیہ الصلاۃ والسلام دی ناموس وال دیکھ کے نا، عزت وال تکریم وال دیکھ کے بڑے سارے لوگاں دے دلاں چ نا لالچ پیدا ہویا کہ نبی دی اتنی عزت، کاش کے منصب مینوں بھی لب جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا،
کہ ولی بندہ کس طرح بنتا ہے، عبادت کر کر کے ولی بن جاتا ہے، لیکن نبوت واہبی نہیں، کسبی ہے۔ یہ جڑی نبوت ہے بڑی دور جا کے، یہ جنوں اللہ بنائے وہ بندہ، ہر بندہ نہیں بن سکتا۔ اے نہیں کہ بڑا نیک ہے، عبادت کیتی تے نبی بن گیا، نہ۔ ساری تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لو، صرف ایک مقام ایسا ملتا ہے، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، مالکہ اے میرا بھائی ہے ہارون، اس نو میرا مددگار بنا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون نو بھی نبوت عطا کی، رب نے اپنی مشیت دے تحت کی، مجبور ہو کے نہیں کیتی، صرف اپنے کلیم نو راضی کرنے واسطے، ورنہ نبوت دعاواں نال نہیں لبدی۔ یہ نبوت جنوں اللہ چاہے تے نبی بنائے، تے رسول پاک علیہ السلام تے آ کے نبوت ختم ہو گئی۔ ایک کھلی بات ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت دے علماء میرے دین دے وارث ہوں گے، یعنی صبح قیامت تک جڑا دین دا کام ہوئے گا یہ کسی نبی دی ضرورت نہیں رہے گی۔ انہیں جتنا کام ہوئے گا علماء دین کرنگے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، لوگ بڑی جسارت کر دینا، اللہ دی عزت دی قسم بڑی جسارت کر دینا۔ میں جنازیاں چ کھلوتے لوگاں نو گلاں کردے دیکھنا، کہندے مولوی بخشے گئے تو میں بھی بخشیا جانا۔ میں کہا مولوی 10,000 چ مہینہ گزار لیندہ، تیرا 60,000 چ گزارا نہیں ہو رہا۔ سوچ کہ تو مولوی دی برابری کر سکنا ہے، 10 چ وہی گزارا کر سکتا ہے جڑا میانہ روی دے نال چلے۔ کدی دنیا دے کسے موڑ تے جا کے مینوں دکھا نہیں سکتے کہ مولوی نے پکھے نال فال آیا ہوئے جی میری تنخواہ ودا۔ وکالا ہڑتال کرنگے، ڈاکٹر کرنگے، انجینئر کرنگے، پروفیسر ہر مکاتبے فکر دے لوگ تو انہوں نظر آ جان گے کہ انہاں شعبیاں دے اندر ہڑتال کر رہے تنخواہ بڑھاؤ، لیکن جڑا ممبر رسول تے بیٹھدا صبر دا دامن نہیں چھوڑدا۔ جڑا لوگ اے جملہ دیندے ہیں نا مولوی بخشے گے، میں کہنا یار گریبان چ جانگ تے صحیح نہ، تین 5 نمازاں پڑھے پتہ نہیں کتنے مہینے گزر گئے نا۔ جڑے پڑھتے نا اللہ دی عزت دی قسم وہ اس طرح دی کوشش بھی نہیں کرتے۔ جڑے نہیں پڑھتے میں انہاں دی بات کرنی ہے، وہ آندے نا اچھا لباس پہننے ہوندا ہے کہ کونے چ لا کے نا شامے ہو کے کھلو جاندے نا جنازگاہ دے، ہن انتظار ہے جنازہ آئے، بس اس طرح کر کے کھلوئیے، گھر والیاں نو تسلا دئیے تے ٹر جائیے تے مقابلہ سی مولوی دا کرنا۔ تو نہیں پتر مولوی دا مقابلہ کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ جنہوں رسول نے فرمایا میرے دین دے وارث نے، وہ دا مقابلہ کوئی دنیا دار نہیں کر سکتا۔ اگر واقعتاً تینوں اتنا پسند ہے منصب تے بن جا مولوی، بیٹھ کسے مدرسے چ سیکھ دین، سکھا لوگاں نو، نالے خدمت کر، نالے کرا، پھر اس منصب تے آ، پھر تینوں بھی چاس آئے، منوں بھی چاس آئے، زمانے نو بھی چاس آئے۔ سمجھتے آئے نا، جڑا سی نا مرزا قادیانی، اس نے جدو دیکھیا کہ اس منصب دے اندر بڑیاں موجاں ہیں، ایک اکھ تو کالا سی، شکل و بے شکل سی، بد صورت سی، بد نما سی، ایدہ چہرہ دیکھنے نو جی نہیں سی کرتا۔ انگریز نے اسلام دے خلاف نا سازشاں کیتیاں، انہاں دی اندروں 2 بڑیاں سازشاں اج بے نقاب کرنیاں نے۔ انگریز نے دیکھیا کہ جدو رسول پاک دا وصال ظاہری ہویا سی، 4 نبوت دے دعوے دار کھڑے ہوئے، مسلمانوں نو بڑی تکلیف ہوئی۔ ابو بکر نے ساری کام چھوڑے، پہلا انہاں 4 دا علاج کیتا، کیوں نہ مسلمانوں دی اس دکھتی رگ دے اوپر ہاتھ رکھیا جائے۔ تے انگریز نے نا پوری دنیا دے اوپر سرچ کر کے 2 لوگ تلاش کیتے، قادیان چو ایک اٹھایا، ایدہ نام مرزا قادیانی سی، اس نو کھڑا کیتا کہ تو نبی ہونے دا دعویٰ کر، لیکن این ایک منصوبہ بندی دے تحتا، دستور دے تحتا، یکدم نبوت دا دعویٰ کریں گا تیرے نال لوگ نہیں لگن گے۔ آہستہ آہستہ چڑھ سیڑیاں۔ انگریز نے نا انہوں بڑا پیسہ دیتا، موجہ لگا دیتیاں۔ انگریز نے دوسرا شخص ایران چے کھڑا کیتا، او دا نام سی بہاؤالحق۔ اس نو کی کیا کہ یہ جڑا بیت اللہ نا حرم ہے، خانہ کعبہ ہے، ساری دنیا دے مسلمان اللہ اکبر کر دینا تے ایدے والوں چہرہ کر دینا۔ بڑی عزت ہے، بڑی تکریم ہے، پوری دنیا تے سب تو بڑا اجتماع جڑا نظر آندا ہے وہ حج دا اجتماع نظر آندا ہے۔ 10 ملین لوگ آ کے ایک امام دے پیچھے کھڑے ہو جاندے نے تے کسے طرح نہ تو مسلمانہ دے اس محبت والے رشتے نو بھی نہ توڑنے دی کوشش کر۔ اور بہاؤالحق نے کی کیتا، بڑے بڑے لکڑی دے بیت اللہ تعمیر کروائے، خانے کعبے دے مجسمے بنائے، انہاں دے اوپر اسی طرح لحاف چڑھائے، غلاف چڑھائے، انہاں نو بازاراں چے گلیاں چے گھمانا شروع کیتا، نال منادی اعلان کردا ہے
کہ ہمیں اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنی دور جاندے ہو، جا کے بیت اللہ شریف تے گرد چکر لگاندے ہو تے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کے صداواں بلند کر دیو، میں تواڈی گلی دے وچ ہی خانہ کعبہ کھڑا کر دیتا ہے، جدی موج بنے اتھے ہی چکر لگاوے تے حج کرے۔ اس نے مسلمانہ دی ایک اسلامی تہوار دے نال مذاق کیتا، لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہویا۔ مالک دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، بڑی بے آواز ہے۔ میں کدی کدی کہنا رب دے گھر چ دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتا۔ جدو اس دی لاٹھی چلتی ہے بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہو جاندے ہیں۔ اللہ رب العالمین دی مشیت دے تحت ایک وقت آیا ہے فتنہ زمین بوس ہو گیا، چلا گیا دنیا کو۔ یہ جڑا دوسرا بڑا فتنہ سی نا مسلمانوں نو کائنات دے اندر سب تو زیادہ جڑا پیار ہے نا وہ اپنے رسول دی ذات دے نال پیار ہے، سب تو زیادہ۔ کدی غور و فکر کر کے دیکھنا، مرزا غلام قادیانی نو کھڑا کیتا، اس نے نا یکے بعد دیگر بڑی سمجھداری دے نال کام لے لے کے اپنے عزائم نو نا مسلمانہ تک پہنچانے دی کوشش کی تھی۔ پہلا آکھیا جی کہ میں نبی دا نمائندہ ہیں، پھر کدی کچھ آکھیا، کدی آکھیا میں مجدد ہاں، پھر آہستہ آہستہ اگے نو بڑھدا بڑھدا کہندا میں ذلی بروزی نبی ہاں، کہ یعنی میں نبی دا نمائندہ ہیں تے نبی دا سایہ بن کے آیا۔ معاذ اللہ یہ اس کا جملہ سی، ذلی بروزی تو مراد سایہ بنے گا، میں نبی دا سایہ بن کے آیا۔ وقت دے بڑے بڑے علماء جنہاں چو سر فہرست نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دا اندر، آپ نے اٹھ کے نا اس نو گلے تو پکڑیا، فرمایا کہ جیڑا بھی ہے باہر آئے میدان چی آ کے بات کرے، اسی رسول اللہ دے دین دے وارث بیٹھے ہیں، وارثاں دے نال گل کر، تو کتھوں نبی آ گیا؟ میرے رسول نے فرمایا لا نبی آباد، نبوت نو ختم کر کے آئے، میرے تو بعد نبی نہیں ہو سکتا، انا خاتم النبی، تو باہر نکل کے بات کر۔ یکے بعد دیگر بڑے سارے علماء میدان چ اترے، لیکن او کانا اندر بیٹھ کے بس تحریراں لکھدا سی۔ یہ چند دن قبل ایک ویڈیو میرے تک آئی، کہندے جی بھائی اس دے اوپر روشنی ڈالی ہو، ایک شخص بیٹھا ہے قرآن پاک لے کے، کہندا یہ دے وچوں 35-36 آیتاں سی وہ نکال دتیاں جڑیاں ٹھیک نہیں سی، معاذ اللہ پھاڑدا بھی ہے کچھ۔ میں کہ بھی فتنہ ہے، رسول پاک نے فرمایا سی 30 فتنے آن گے۔ یہ جڑی لوگ اس طرح دی جسارت کر رہے ہیں، ساڑھے جواناں دے ایماناں دے نال کھیلنے دی کوشش کیتی جا رہی ہے، ساڑھی جوان نسل نو پتہ ہی نہیں۔ جوان نو پوچھ لو نا کہ قادیانی دے بارے تیرا کی خیال ہے، کہندا کافر کہندے نا پتہ نہیں یہ کون ہے، عقائد دے بارے چ علم نہیں۔ اس چیز نو یاد رکھنا کہ غلام احمد قادیانی دے عقائد دے بارے چ تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے، جدو علم ہی نہیں ہوئے گا تے اسی اس تے جواب دے کس طرح ہوواں گے۔ سب تو پہلا کسی چیز نو غلط ثابت کرنے واسطے اس دے بارے چ جانکاری لینے پیندی ہے۔ غلام قادیانی دا عقیدہ پتہ کی سی؟ کہندا میرے کو نا وحی آندی ہے۔ علماء نے سوال کیتا کہ جڑا تیرے کو وحی لے کے آندا دا نام کی ہے؟ کہندا ٹیچی ٹیچی۔ ساڈے رسول پاک کو جس فرشتے دا نزول ہوندا سی وحی لے کے آندا سی، اس دا نام جبریل امین سی۔ ہر نبی کو روح الامین آندے رہے، جبریل امین آندے رہے، آ کے وحی دا نزول کر دے رہے، لیکن اس بے ایمان نے اپنے فرشتے دا نام ہی دنیا داراں والا دسیا، ٹیچی ٹیچی اس دا نام ہے۔ اے میری کتاب ہے، اس کتاب دے اوپر عمل کرو۔ اس نے کہا جی کہ میں اسلام دے اندر جتنیاں چیزاں نے ساریاں نو قائم رکھنا ہے، لیکن یہ جڑا جہاد ہے میں اس نو ختم کرنا ہے۔ جڑا انگریز دی حکومت نو نہ مانے وہ اللہ رسول دا لگدا کچھ نہیں، یہ معاذ اللہ مرزے دا عقیدہ سی، کہندا انگریز دی حکومت نو قبول کرو، کیونکہ انگریز نے کھڑا کیتا سی، پیسہ انگریز لگا رہا سی، اس نے تو انہاں دی نمائندگی کرنی سی، اس نے کیا انگریز نو تسلیم کرو کہ حکمران ہے۔ ساڑھے بزرگان دین جڑے دین دا بڑا کم کردے آ رہے سی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جیسے لوگ، اے سید احمد شہید جیسے لوگ، انہوں نے فتویٰ دیتا انگریز دے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ اے مولانا حسرت موہانی نے فتویٰ دے دیتا جہاد ہونا چاہیے۔ انگریز نے بڑی مشکل دے اندر مبتلا کیتا، بلکہ فاضل بریلوی دے شہزادے نا مولانا حامد رضا خان فاضل بریلوی فرماندے سانو انگریزاں نے پکڑ کے نا بند کالی کوٹھری دے اندر بند کر دیتا، جیل دے اندر ڈال دیتا، ساڑیاں شلواراں نو نیچیوں باندھ کے اوپروں کاٹنے والے جانور ڈال دیتے۔ آپ فرماتے اللہ دی عزت دی قسم جانور کاٹ دے رہے، کسے ایک مقام تے جا کے چھوٹا سارا خدشہ بھی ذہن چ نہیں آیا کہ اسی نبی دی ناموس تے کمپرومائز کر جائیے، کتے بھی جا کے نہیں آیا۔
یار میں تو امتحان ہی کوئی نہیں دیتا، قادیانی تیرے گھراں چ آ کے کھڑا ہو گیا، تینوں مینوں خبر ہی کوئی نہ، تیرے علاقے چ باگڑیاں مقام لوگ جاندے نا سیر کردے کردے کہندے بڑی مشہور برفی ہے، بڑا مزہ آندا، بڑا سواد آندا، کدی تحقیق کر کے دیکھ قادیانی بنا رہی ہو برفی، تو کس طرح کافر دے ہاتھ چ کھائی جا رہی ہیں، وہ پتہ نہیں تینوں کی کھلائی جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے باگڑیاں دے مقام تے نا ایک مسجد تعمیر کی تھی، بظاہر و مسجد سی لیکن عقائد اس کے اندر قادیانیت دے پرموٹ ہو رہے سی۔ اے ساڑھے مست پور سلوتڑے دے ایک سادہ عالم دین ہے، پرانے وقتاں دے پڑھے دے لیکن پڑھے دے تگڑا نے، میرے نال ملاقات ہوئی 2-4 دفعہ، میں انہاں دے عزائم دیکھے ماشاءاللہ، رضوی صاحب دے دورے استادی دے اندر طالب علمی دا دور لے کے آئے، وہ دستے نا کہ میرے کو جوان آ گئے کہ اس طرح قادیانی مسجد بنا کے تبلیغ کر سکتے ہیں، کہندے میں کہ نہیں کر سکتے، یہ شرعی طور تے بھی جائز نہیں، قانونی طور تے بھی جائز نہیں۔ انہوں نے جا کے نا تو اتھے 5-7 پنڈ لے کے تے احتجاج شروع کر دیتا، قادیانی بھی اکٹھی ہو گئے، اب بھی اکٹھی ہو، ساری بات ہے ساری اکثریت ہے، وہ تھانے دے اندر ایک لمبا چوڑا ماحول بن گیا، تھانے چو کیس چلیا عدالت دے اندر، 5 سال کیس لڑیا، ہن 5 سال تو بعد وہ والی مسجد ہو گئی ہے بین، وہ سیل ہو گئی ہے، لیکن جس شخص نے وہ مسجد بنائی سی نا، وہ دے یار نے دوسری مسجد پاوڑے دے مقام تے بنائی، اس مسجد دے اندر بھی اس طرح دے عقائد دیتے گئے کہ جہاد اسلام دے وچوں ختم کر دیتا، معاذ اللہ، یہ رسول پاک دے دین دے نال کھلواڑ کیتا گیا، تے اس دے اوپر بھی دوبارہ ایکشن لیا گیا، 5 پنڈ اکٹھی ہو کے، اے شہرداری دے اندر لوگ دین دے نال اتنا پیار نہیں کردے، پنڈاں دے اندر ہجے بھی بڑا ماحول ہے، 5 پنڈ اکٹھی ہو کے آئے، کل 3 سال کمپلیٹ ہونے دے قریب سی، تے تواڈے شکرگڑھ دے اندر ایک بی بی جج بن کے آئی، سانو خبر ہوئی کہ رات نو نا اس نو موٹی رقم دیتی گئی ہے، تے نالے اس نو ایک عبارت لکھ کے گلی گئی ہے کہ 5 سال پہلا سنیت دا زور سی، اس وجہ دے نال ساڑی مسجد بین ہو گئی، آج تو کھلے عام فیصلہ سنا دے تے تو کہہ دے کہ نہیں جی انہوں نے اجازت ہے، یہ اپنی مسجد سے کام کر سکتے، موٹی رقم دیتی گئی۔ ایک بات یاد رکھنا، قادیانیاں نو پیسہ بڑا ملدا پیا تے سارا انگریز لگا رہی ہے، تیرے میرے عقائد خریدن واسطے، عزائم غلط کرنے واسطے، انہوں نے مسمار کرنے واسطے، انہوں نے موٹی رقم دیتی، سانو خبر ملی، مینوں فون آ گیا جی کہ کل نہ تسی بھی پہنچو ایتھے عدالت چ پیشی ہے، یہ ذرا 4 بندے اکٹھے ہوئے دے ہون گے تے وکیل کہہ رہے کہ افیکٹ اچھا پے گا، جج ذرا ڈری رہے گی، تاریخ اگے ڈال دے گی، اگر 5 سال تک تاریخاں پہ گئیاں تے سمجھو کہ یہ بھی مسجد سیل ہو جائے گی، تے یہ مسلمانہ دی فتح ہوئے گی، قادیانی کافر ہے تے کافر بن کے روے، مسلمانہ والا بیس لے کے ساڑھے عزائم خراب نہ کری۔ اسی بھی پہنچ گئے، میرے نال ایک مسجد چبائی بھی چلا گئے، اسی جا کے دیکھیا پنڈاں دے لوگ بڑے جوش و خروش تے نال آئے دے، وہ جڑے مولوی بڑے ہی زیادہ پڑھے لکھے نہیں سی، لیکن مینوں سائیں توکل شاہ امبالوی علیہ الرحمہ دی ایک بات یاد آئی کہ آپ نا ذرا سادہ طبیعت دے صوفی بزرگ سی تے امبالہ چ رہندے سی، تے دلی دا ایک مولوی نا آپ دا چرچا سن کے شہرہ سن کے مرید ہون واسطے گیا، وہ ذرا پڑھا لکھا سی میرے طرح، تے جڑا پڑھا لکھا ہوئے نا وہ دے اندر آکڑ آ بھی جاندی ہے کسے نہ کسے مقام تے جا کے، وہ چل پیا، ظاہری بات ہے میں جتھے بھی کھڑا ہوں گا میں دیکھاں گا کہ امام نے کتھوں چوبی ماری ہے، ادھا لفظ کتھوں ٹھیک نہیں، یہ تنقید بن جاندی ہے، عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں، تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، ڈاکٹر اقبال کہہ رہے عشق کر، تنقید تو نکل تھوڑا کر۔ وہ دلی دا مولوی چلا گیا، سائیں توکل شاہ امبالوی دی مسجد سے داخل ہویا نا، تے آپ مصلی امامت تے کھڑے ہوئے، تے آپ نے جدو اللہ اکبر کیا نا، تے مولوی پیچھے کھڑا ہو گیا، کہندا کہ بابا نا اللہ اکبر اس طرح کہندا سی کہ مجہول کہندا سی، معروف نہیں سی کہندا، تے میں دل چے خیال کیتا بابے دا اللہ اکبر تے ٹھیک نہیں، تے میں مرید ہو کے کی کرنا ہے، کہندے بس سلام پھیری تے میں نا پیچھے نکل آیا، کہندا گرمی دا موسم، رستے دے اندر نا ایک جھرنا جا رہا سی، ندی گزرتی پئی سی، وہ ٹھنڈا پانی دیکھیا، طبیعت مائل ہوئی، میں کپڑے اتارے تے اس دے اندر نا غسل کرنا شروع کر دیتا، جنگل دا ماحول سی، جدو غسل کرنا شروع کیتا نا تے کہندا تھوڑا ٹائم گزریا تے میں غسل تو فراغت لے کے کنارے دی طرف بڑھیا، تے اگے کی دیکھنا کہ میرے کپڑیاں دے اوپر نا ایک جنگلی شیر آ کے بیٹھ گیا ہے، ہن وہ میرا انتظار کر رہا ہے باہر نکلے تے میں اس کا علاج کراں، کہندا میں ڈر گیا، ہن میں کی کراں، پانی دے اندر رواں
تو ایک وقت آئے گا کہ میرے جسم کی طاقت ختم ہو جائے گی، مینوں ٹھنڈ محسوس ہوئے گی، باہر نکلنا تے شیر کھا جاندہ، اندر پانی نال موت دا خدشہ لاحق ہو گیا، کہندا ڈر گیا، کہندا میں نا کنارے والوں آندا کوئی نہیں، وچ کھڑا ہے سوچنا پیا، اچانک دیکھیا کہ وہ جس بابے نو مسلے تے چھوڑ کے آیا سی نا، وہ بابا چلدا آ رہا، کندھے تو رومال لا کے نہ تے شیر نو اس طرح کر کے ماریا، کہندے جا دفع ہو جا، تینوں نہیں پتا مہمان کدا بن کے آیا ہے، مہمان کدا بن کے آیا ہے۔ کہندا کہ میں نا پانی دے وچ حیران و پریشان رہ گیا کہ بابا او جدہ لفظ سیدھا نہیں سی، مسلے تے کھڑا سی، میں چھوٹا سمجھ کے چھوڑ آیا، اتنی طاقت کہ کندھے دے رومال دے نال شیر نو بگا دیتا ہے۔ تے کہندے بابا جی نے نا چلن تو قبل 2 جملے دیتے، 2 جملے، فرمایا مولوی نکلتے اپنے کپڑے پہن لے، میرے لفظ سیدھے نہیں لیکن میں دل اپنا سیدھا کر کے بیٹھا ہے، میں دل سیدھا کیتا ہے، تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، اے چیز ہے، اے فلسفہ ہے جڑا اقبال بیان کرنا چاہ رہی ہے۔ میرے حضور دے غلاموں ذرا سمجھنا، اس جج نے دیکھا ماحول گرم ہو گیا، پولیس والے آگے نہیں جی نہیں کچہری خالی کرو کیونکہ عوام دے جمع غفیر ہو گیا، اللہ کی عزت دی قسم میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں کہا یار دیکھ لو شاہ احمد نورانی دی قبر دے اندر آج دی روح ٹھنڈی ہو گئی کہ واقعاتاً میرے وارث آج بھی موجود نے۔ تو میں شکر گڑھ دی تاریخ دے اندر کدی ایسا ہندہ نہیں دیکھا جیسا کل میں منظر دیکھ کے آیا۔ جوان بڑے جوش و خروش دے نال جوان گل کر رہے سی کہ ایک قادیانیہ اگر سانو اجازت دون تے اسی نو باہر ہی مال مول کے رکھ دیئے، یہ انہاں دا جوش ایمانی سی جڑا اس وقت اچھل کے باہر آ رہا سی۔ وہ پھر جج نے مجبور ہو کے اگلی تاریخ ڈال دیتی، ساڑھے جڑے قائدین سی بڑے خوش ہوئے، کہندے کہ چلو اللہ پاک نے عزت دے نال یہ والے معاملے نو طے کیتا ہے، تسی با عزت طریقے دے نال اپنے جذبات دا اظہار کرو۔ جواناں نے کتب شاہ ولی پارک چ کھڑے ہو کے اپنے جوش و جذبات دا اظہار کیتا، تو کیا جی تسی چلے جاؤ، اگر دوبارہ ضرورت پیش آئی، یہ سمجھنا بات نو، یہ کتنا حساس مسئلہ ہے، کتنا ضروری مسئلہ ہے کہ قادیانی دے عقائد دی ترجمانی کرنے والے پیسے دے عوض آج بھی کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن میرے حضور دے غلام تو بھی سن لے کہ تو کنا دے نقشے قدم تے چلنا ہے، صرف یہ پیغام داں گا تو کنا دے نقشے۔ یہ 7 ستمبر گزریا نا، تے میں اس حوالے دے نال بات کر رہی ہوں کہ یوم تحفظ ختم نبوت سی وہ دن، اس دن 1974 دے اندر پاکستان دے آئین دے اندر 295 سی شامل کیتی گئی تے قانون بنا دیتا گیا کہ جتنے بھی قادیانی نے سارے دے سارے کافر نے، ایک کافر نہ، پاکستان دے اندر جتنے بھی قادیانی نے سارے کافر نے، انہوں نے اجازت نہیں، یہ اپنی عبادت گاہ مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے دین دی کھلے عام تبلیغ نہیں کر سکتے، کسی نے اس کی طرف مائل نہیں کر سکتے، یہ ایک لمبا چوڑا پراسس اس کے اندر شامل کیتا گیا۔ تے ساری محنت کس نے کی تھی؟ اس کے اندر بڑے بڑے علماء شامل ہوئے، بڑے بڑے علماء۔ جدو انگریز حکومت سی نا تے ساڑھے ایک بہت بڑے مجاہد ختم نبوت علامہ عبدالستار نیازی صاحب، انہوں نے انگریز نے پھانسی دا حکم دیتا کہ تو ختم نبوت دا دائی بن کے کھڑا، غلام احمد قادیانی دے خلاف کھڑا ہونا، تینوں سزائے موت ہے۔ سولی چڑھ گیا بابا، سولی چڑھ جانا تے بید کھولنا نا، تے تختہ دار تے شاہ منصور نال سجدہ ہے، رات سجدیے نال تاریاں دے، دن سورج دے نور نال سجدہ ہے، قسم رب کائنات دی میں انسان ہو کے اے گل آکھاں سارا جگ تے حضور نال سجدہ ہے۔ بات آ کے حضور تے ختم ہو جاندی ہے، اس کائنات دے اندر جتنیاں رانائیاں نے، خوشیاں نے، رونکاں نے، مہکاں نے، چہکاں نے، سارے دیاں ساریاں حضور دی وجہ تو ہیں، سارا جگ تے حضور نال سجدہ ہے۔ میرے حضور دے غلاموں ایک وقت ایسا آیا 1974 دے اندر، علامہ شاہ احمد نورانی سارے علماء دے لیڈر بن کے میدان چ آئے، بٹو نے اعلان کر دیتا کل عدالت دے اندر مرزے دا بیٹا بھی آ جائے، او دا نام سی غلام بشیر محمود قادیانی، وہ بھی آ جائے تے تو بھی آ جا، تے آ کے دونوں ہی نہ اپنے اپنے عقیدے دی ترجمانی کرو، تے جڑا جھوٹا ثابت ہو گیا سی اس نو غلط قرار دے داں گے، جڑا ٹھیک ثابت ہو گیا تے اسی پھر اس نو حق تے رہن داں گے۔ یہ بٹو نے کیا، علامہ شاہ احمد نورانی فرماندے نا کہ میں نا اس دن کرنا کی سی، ایک رات سے کی تیاری کرنی ہے، ساڑھے علماء مناظرہ کرن جاندے ہیں نا، تیاریاں کر دینا، ایک ہفتے دا ٹائم لے لیں دیا، مہینے دا ٹائم لے لیں، لیکن ایک رات سے کی تیاری کرنی۔ علامہ شاہ احمد نورانی فرماندے ہیں میں مصلی بچھایا، پکے آفس سی،
آپ فرماتے میں مصلا بچھایا، میں اللہ اکبر کیا تو میں مصلے تے کھڑا ہو گیا، پڑھنا نماز پہ آئے، لیکن ساری نماز دے اندر خیال ایک ہی ہے کہ مالکہ اپنے جبے کبے اپنی عزت اپنی دستار واسطے نہیں جا رہی ہے، میں کل میدان چ اترنا ہے تے تیرے نبی دی ناموس واسطے اترنا ہے، تیرے حبیب دی عزت واسطے اترنا ہے، مالکہ اے تو غیبی خزانیاں چ میری مدد فرما۔ علامہ شاہ احمد نورانی فرماندے نے ادھر میں سلام پھیری تے پنکھے دی ہوا چلدی پئی سی، میری الماری تو پردہ ہٹیا تے مینوں نا سیرت النبی دے ٹائٹل دی ایک کتاب نظر آئی، آپ فرماندے میں اس نوں کھینچیا تے کھینچ کے جدوں کھولیا نا تے میرے سامنے بدر والا چیپٹر کھل گیا، جتھے ایک پاسے سارا زمانہ کفر اکٹھا ہو کے آ رہا سی، دوسرے پاسے صرف 313 جانثار کھڑے سی، نہتے 313 تھے بشر شوق شہادت میں، نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں، نہ تیگ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر۔ حفیظ جلندری کی کہندا نہ تیگ نہ تیر نہ تکیا نہ بالا نہ خنجر، کسے چیز دے اوپر انہاں نو بھروسہ نہیں سی، بھروسہ تھا تو فقط ایک سادہ سی گالی کملی والے پر، حضور دی ذات تے یقین لے کے وہ اتر آئے۔ علامہ شاہ احمد نورانی فرماندے میں کتاب نو بند کیتا، میں مصلے تے بیٹھا، بیٹھے بیٹھے مینوں اونگ آئی، تھوڑا سارا ہلارا آیا تے میری ٹیک لگ گئی، آنکھ بند ہوئی تے جس نبی دے تصورات چ گھومدا پیا سی وہ نبی با نفس نفیس آ کے مینوں مل پیا، حضور آگے سپنے دے اندر مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دے مارے اکھ نہ کھولنا کتے پھر نہ بچھڑ جاواں۔ علامہ شاہ احمد نورانی فرماندے میں رو پیا، میں کہ یا رسول اللہ ایک لمبی محنت کیتی ہے تے ہن وقت آزمائش آ گیا، امت پہ تیری آ کے وقت عجب پڑا ہے، فریاد ہے اے کشتی ہے امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ آپ فرماندے میں عرض کیتی یا رسول اللہ تسی کرم نوازی کرو، کوئی مدد فرماؤ۔ آپ فرماندے رسول پاک نے تھپکی دیتی، آکھیا شاہ احمد نورانی ایک وقت سی میری ناموس تے حملہ ہویا سی تے تیرے آبا و اجداد چو ایک نام ملدا صدیق اکبر دا، یار غار دا، جان نثار مصطفیٰ دا، او تو میرے صدیق دی نسل دے وچوں آ، تو شاہ احمد نورانی صدیقی آ، ادو صدیق اکبر نے پیرا دیتا سی، اللہ نے عزت عطا کیتی، کل صبح تو محمد دے دین دا نمائندہ بن کے عدالت چ اتر، مجھ محمد آوادہ اللہ تینوں عزت عطا کر دے گا۔ علامہ شاہ احمد نورانی فرماندے نا میری آنکھ کھلی، میں چہرے نو صاف کیتا، میں وضو کیتا، میں دوبارہ مصلے تے بیٹھا، میرے دروازے تے دستک ہو گئی، وقت سحری قریب سی یعنی تہجد دا وقت سی۔ علامہ شاہ احمد نورانی فرماندے میں دروازہ کھول لیا، سامنے نا میرے کچھ جانن والے احباب کھڑے سی، انہوں نے کہا کہ حضور فلاں فلاں یار دے گھر دے اندر نا تانوں بلوایا گیا ہے تے جلدی آؤ، کچھ لوگ تانوں ملنا چاہتے۔ علامہ شاہ احمد نورانی فرماندے میں امامہ شمامہ سر تے رکھیا تے میں گلی چ نکل کھڑا ہویا، جدوں میں اپنے اس یار دے گھر چ بیٹھک چ جا کے بیٹھا نا تے آپ فرماندے کہ کی دیکھنا ہے کہ وہ قادیانیاں دا ایک گروہ آیا دا تے انہاں دے ہاتھ چ نا ایک بڑا سارا بریف کیس ہے، بڑا سارا، تے کہندے جی علامہ صاحب بات اس طرح ہے کہ ایک لاہوری قادیانی نے تے ایک قادیان دے قادیانی نے، ایک لاہوری مرزا نے تے ایک قادیانی جڑے نا وہ قادیان دے رہن والے نے، تے تسی اس طرح کرو کہ تھوڑی ساری لچک دکھاؤ کہ جڑے اس نو نبی مان دے نا انہاں نو کافر کہہ دو، جڑے انہاں نو مجدد مان دے نا یا نبی دا نمائندہ مان دے نا یا سایہ مان دے نا تو انہاں نو نہ کافر قرار دو۔ علامہ شاہ احمد نورانی فرماندے نا کہ انہاں چیزاں تے میں پہلا گفتگو کر چکی ہاں، میں دوبارہ ایک چیز دے اوپر بات نہیں کراں گا، انشاءاللہ صبح پتہ چل جائے گا۔ ایک شخص نے نا بیگ کھینچ کے اگے کیتا، کہ علامہ صاحب اس بیگ دے اندر نا 10 کروڑ پیا ہے، 10 کروڑ پیا ہے، بات ایتھے ختم نہیں کیتی، اس نے کہا علامہ صاحب بیانہ تسی ساڑے نال مکا کر لو کہ جڑا صبح نبی آکھے گا صرف اس نو کافر قرار دلاؤ، جڑا نمائندہ یا سایہ مننے اس نو کافر نہ کہنا، یہ صرف بیانہ، باقی رقم بعد میں آئے گی۔ سنیا توڑا مکان کرائے دائے تے صرف 2 کمرے نہ مہمان بٹھانے نو جگہ کوئی نہ تے توڑیاں نسلہ تار جان گیاں۔ علامہ شاہ احمد نورانی نے پتہ کس وقت یہ والی ٹھوکر مارنی سی، اس وقت لاہور تو پنڈی دا کرایہ 14 روپے سی، لیکن علامہ شاہ احمد نورانی نے ایک نظر بیگ تے ڈالی، اس طرح دائیں پاؤں دی ٹھوکر ماری تے بیگ ہو جا پیا، فرمایا میری آج رات تواڈے نالوں زیادہ قیمت لگ چکی ہے،
جدو بیگ نو ٹھوکر ماری نہ کھلیا تے پیسیاں دیاں گتھیاں دائیں بائیں بکھریاں تے وہ قادیانی بول کے کہندا علامہ صاحب پیسے دیکھ کے کوئی نیت بدلی کہ نہ بدلی؟ علامہ شاہ احمد نورانی فرماندے ہیں جڑی رات گئی ہے نا اس رات اتنی قیمت لگ چکی ہے کہ تیرے پیسیاں دا مول ہی کوئی نہ، کوئی مول ہی نہیں، مینوں کوئی خرید ہی نہیں سکتا، انہاں دی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ جدو اتنی گل کی تو ڈر گئی۔ علامہ صاحب وہ کون سی جڑا ساڈے تو زیادہ تانوں قیمت ادا کر کے چلا گیا؟ علامہ شاہ احمد نورانی رو پہ، اکھاں چ آنسو سی، داڑھی دے اندر آنسو داخل ہو رہے سی۔ شاہ احمد نورانی وہ ناموس رسالت دا سچا پہرے دار بن کے اٹھیا تے چل دے ایک جملہ دیتا کہ آج رات مدینے دے ماہی نے آ کے سودا کیتا ہے، جنہوں حضور خرید لین پھر کائنات چ کسے چ طاقت نہیں کہ اس کی قیمت لگا سکے۔ تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ میرے حضور دے غلاموں کوئی سونے چ تولنے دی آفر بھی کر دینا تے ذرا سوچنا کہ ساڈے بڑے او سی جنہاں نے 10 کروڑ نو ٹھڈ مار کے آکھیا بیانہ سام کے رکھ، سانو نہیں چاہیے۔ سانو اور اعظم چشتی مرحوم علیہ الرحمٰن کیا سی نا کہ لگا جدو میدان اصل دا تے لوکی چوراں وانگ سدائے، تے کسے نے لٹی حسن جوانی تے کسے نے ہاسے چولی پائے، اعظم ویخ مقدر ساڈا سا عشق خرید لے آئے۔ اسی رسول پاک دے نال پیار والا رشتہ خرید کے لے کے آئے ہیں۔ سب تو بڑا پیغام محبت صرف اتنا ہی، اپنی نسل نو نو اپنے جوان بچیاں نو آگاہی دو کہ بیٹا قادیانی کل بھی کافر سی، آج بھی کافر ہے، صبح قیامت تک کافر رہے گا۔ جڑا قادیانی دے کافر ہونے چے شک کرے، من شکا فی کفری فقد کافر، او دے بھی کافر ہونے چے شک کوئی نہ۔ جڑا قادیانی دے کفر چے شک کرے، اللہ رب العالمین مینوں تے توانوں حق تلاش کر کے حق تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔